إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ کوئی وعظ و نصیحت یا تقریر اور درس کا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے اور ہمیشہ سے ہم تمام ساتھیوں کا، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا، ہم سب کا معاملہ یہ تھا کہ عید کے دن سال بھر انتظار کرتے تھے، ہم سارے لوگ عیدگاہ میں اکٹھا ہوتے تھے اور عیدگاہ میں ایک تو سب سے ملاقات ہوتی، نمبر 2 ہر ایک کو عید کی مبارکبادی دی جاتی، نمبر 3 کچھ وعظ و نصیحت کی باتیں ہو جاتی تھیں۔ لیکن آج کا دن، جو آج عید ہم اور آپ منا رہے ہیں، تقریباً ان ساری چیزوں سے ہم سب کے سب محروم ہیں۔ تو نہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے ہم ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ حضرات کو نہ خطبہ دے سکتے ہیں، نہ آپ لوگ سن سکتے ہیں، نہ ہم آپ لوگوں کے عید کی مبارکبادی دے سکتے ہیں، نہ آپ ہم کو، اور نہ کچھ وعظ نصیحت کر سکتے ہیں۔ بہرحال عید ہماری خوشی کا دن ہے۔ ہم نے سوچا کہ اپنے بھائی بہن جن سے ہمیشہ عید کے دن ممبر پر جانے کے بعد ہزاروں اور لاکھوں آدمی خطبے میں عید میں جو آتے تھے، سب کا دیدار ہوتا، سب سے ملاقات ہوتی، سب کے چہروں پر مسکراہٹ رہتی۔ آج وہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے آپ لوگوں کے ہیں، لیکن ہم اور آپ ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کا ایک بڑا کارنامہ، بڑا بہترین عمل ہے صبر۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سچے مسلمانوں کی، سچے مومنوں کی اللہ نے یہ علامت و نشانی بیان کی ہے کہ والصابرین فی البأساء والضراء، تنگی کے وقت، طرح طرح کی وباؤں اور بیماریوں مصیبتوں میں، اور
فقر اور محتاجگی دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے. ایمان والے ہمیشہ صبر کرتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی سارے لوگ جو ہر حال میں صبر کرتے ہیں، اپنے ایمان میں سچے ہیں، اپنے عمل میں سچے ہیں، اپنے عقیدے میں سچے ہیں، اور یہی اصل میں تقوی والے لوگ ہیں. اس لیے آج اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آن لائن ہم آپ سے کچھ خطاب کریں. خطبہ تو نہیں، بس دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ جیسے عیدگاہ میں آمنے سامنے کے بیٹھتے، منبر پر جانے کے بعد اپنے بھائیوں اور بہنوں، اپنے بھائیوں کے چہرے نظر آتے، خوشی کا اظہار ہوتا، غور سے خطبہ سنتے. وہ نہیں تو کم سے کم چلیں اسی ذریعے ایک ملاقات ہو جائے. تو اولاً تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جو طریقہ تھا وہ یہ کہ تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تعالی ہمارے اور آپ تمام لوگوں کی رمضان کی عبادات، روزے، صیام، قیام لیل، تراویح کی نماز، صدقۃ الفطر، اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کے سب کے ان نیکیوں کو اللہ تعالی قبول فرما لے. اور جن خوش نصیب بندوں کو اور بندیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں جہنم سے آزاد کرنے کا وعدہ کیا، فیصلہ کیا ہے اور آزاد کیا ہے کل تک، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو انہی خوش نصیبوں میں شامل کر لے. دوستو، اس تبریک اور دعا کے بعد ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو کچھ، اپنے لیے بھی اور اپنے بھائیوں اور بہنوں جن سے برابر عید کے موقع پر منبر پر کھڑے ہونے کے بعد سب سے ملاقات ہوتی تھی، آمنے سامنے کچھ نصیحتیں کرتے تھے، کچھ وصیتیں، تو کچھ چند نہایت ضروری ہم نصیحت آپ کو اپنا بڑا سمجھتے ہوئے، آپ کو اپنا بھائی بہن سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس عید کی مبارکبادی کے ساتھ نہایت اختصار کے ساتھ چند باتیں ہیں جن کی وصیت، جن کی تاکید میں کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 1، دوستو، ہمارے سارے بھائی اور بہن جو ہمارے یوٹیوب سے جڑے ہوئے ہیں، جو برابر عید بقرعید کے خطبے میں آتے ہیں جاتے ہیں، یا جہاں تک اس واٹس ایپ کے ذریعے ہماری باتیں پہنچتی تھیں، ہم سب سے پہلے اپیل کریں گے کہ دوستو، یہ رمضان کا روزہ جو پورا ایک مہینے کا ہے، یہ بڑی مشقت کی عبادت ہے. خاص طور سے آج اس سال کا جو رمضان گزرا، کتنی مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ گزرا ہے. یہ رمضان تو مکمل ہوا، آج عید کا دن ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے رمضان کا جائزہ لے لیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں دوستو، اور اندازہ لگائیں اور اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، غور فکر کریں کہ ہم رمضان کا روزہ جس مقصد کے تحت رکھتے تھے، اس مقصد میں ہم کامیاب ہوئے کہ نہیں. ہر ساتھی، ہر بھائی بہن ایک مہینے کا روزہ رکھا ہے، رات بھر عبادت کی ہے. سب سے پہلے وہ اپنا محاسبہ کرے، جائزہ لے کہ روزے کا مقصد تھا لعلکم تتقون. ایمان والو، روزہ تم پر اس لیے فرض قرار دیا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. تو تقوی آیا یا نہیں آیا؟ ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ کرے ہم سب کے اندر تقوی آیا ہو اور اس رمضان کے برکت سے ہم سب کا شمار متقین میں ہو جائے.
یہ تو ہماری دعائیں ہیں، امید بھی یہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں تھوڑا سا اپنا جائزہ لے لینا چاہیے۔ جائزہ لینے سے فائدہ یہ ہوگا، اگر آ گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر تقویٰ نہیں آیا ہے تو تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنے اندر دیکھیں، اگر 6 چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں جو تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، متقین کی علامت ہے، اگر وہ 6 چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ رمضان کا روزہ رکھ کر کے لعلکم تتقون، جس مقصد کے لیے روزہ فرض قرار دیا تھا، الحمدللہ ہم سارے لوگ اس میں کامیاب ہو گئے۔ وہ علامات بہت ہیں، لیکن ہم نے 6 رکھی ہیں، صرف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اس صورت آل عمران کی آیت، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کی طرف جلدی کرو، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس جنت کی لمبائی چوڑائی 7 آسمانوں زمینوں کے برابر ہے، اور یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی، جن کے اندر تقویٰ آتا ہے ان کو متقین کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے متقین کی 6 علامات بیان کی۔ نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی کی تقویٰ کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ہر حال میں، خوشحالی میں، پریشانی میں، غریبی میں، امیری میں، دکھ میں، درد میں، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ تو الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا، یہ اگر ہماری عادت بن گئی ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہاں ہمارے اندر تقویٰ آ گیا، چونکہ تقویٰ کی پہلی علامت ہمارے اندر یہ ہے۔ نمبر 2، والکاظمین الغیظ، اگر غصہ آتا ہے ہم غصے کو پی ڈالتے ہیں، رمضان بھر ہم غصے کو پیتے رہے، کوئی بھی معاملہ آتا، بھائی رمضان میں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو اپنے حالات کا، معاملات کا جائزہ لو، اگر ہمارے اندر غصہ پینے کا جذبہ رمضان کے بعد بھی موجود ہے تو سمجھ جاؤ کہ تقویٰ ہمارے اندر آیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ نمبر 3، والعافین عن الناس، اللہ فرماتے ہیں متقین وہ ہوتے ہیں، تقویٰ والے، وہ کبھی لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، ہمیشہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ تقویٰ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے زندگی میں کبھی انتقام اور کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ جس کے اندر جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی بدلہ لینے سے بچے گا، لوگوں سے انتقام نہیں لے گا، لیکن لوگوں کو معاف کرے گا۔ نمبر 4، واللہ یحب المحسنین، احسان کرنا۔ دوستو رمضان میں جیسے ہم لوگوں کے ساتھ احسان کر رہے تھے، ہمارے بھائی اور بہنوں، اگر رمضان کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے ساتھ ہم احسان کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ واقعی ہمارے اندر تقویٰ آ گیا ہے۔ نمبر 5، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، گناہوں سے تو بچتے ہیں تقویٰ والے، لیکن اگر کبھی شیطان یا نفس امارہ ان کے اوپر غالب آیا اور ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، وہ توبہ استغفار کر لیتے، کبھی گناہوں پر اطمینان کر کے بیٹھتے نہیں، ہمیشہ گناہ ہوتا ہے تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر، عذاب قبر، عذاب نار،
فوری طور پر توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ نمبر 6 وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تقویٰ کی 5 نشانی یہ ہے کہ انسان کبھی گناہوں پر ڈٹا نہیں رہتا، قائم نہیں رہتا۔ کبھی ان سے جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں رب نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو فوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گناہوں اور برائیوں پر وہ اڑے نہیں رہتے۔ ایک انسان اگر رمضان کے پہلے سال بھر گناہ کرتا رہا، کبھی احساس نہیں، اب رمضان میں وہ گناہ چھوڑ دیا تھا، رمضان کے بعد بھی اگر وہ برائیاں ہم چھوڑے ہوئے ہیں اور ان برائیوں کے چھوڑنے پر ہم ڈٹے اور قائم ہیں، تو سمجھ جاؤ دوستو کہ ہمارے اندر تقویٰ آ گیا ہے۔ یہ 6 باتیں ہیں، ان کی روشنی میں سب سے پہلے ہم میں سے ہر بھائی بہن اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جس مقصد کے لیے روزہ رکھا تھا، اس روزے میں ہم کامیاب ہوئے یا کامیاب نہیں ہوئے۔ نمبر 2 دوسری چیز ہے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا۔ دوستو کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو انعامات و نعمتیں دی ان پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے آج ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید گاہ میں جو ہم سارے ساتھی ہر سال آتے تھے اور باقاعدہ اکٹھا ہوتے تھے، یہ ایک قسم کی شکر گزاری تھی۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کا روزہ جب پورا ہو جائے 30 اور 29 تو ہمیں شکر گزاری کا حکم دیا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لوگوں، ہم نے رمضان کا روزہ فرض کیا، یہ سارے مسائل بیان کی تاکہ تم رمضان کا روزہ رکھو، اور جب رمضان ختم ہو جائے، عید کا چاند نکل آئے، تو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تکبیر و تحلیل، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بیان کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کئی نعمت۔ نمبر 1 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا۔ نمبر 1 دوستو ہم کو مسلمان بنایا۔ نمبر 2 مسلمان بنانے کے بعد ہم کو اس نے اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق دی۔ نمبر 3 اللہ اکبر، اتنا مشکل گرمی کا، بڑے دن کا، 1 مہینے کا روزہ، اللہ رب العالمین تیسرا فضل و کرم یہ کہ ہمیں اس مشقت والے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس بات پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دیا۔ ماہ رمضان میں صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان بھر روزہ رکھنے اور راتوں میں قیام کرنے، تلاوت قرآن کے اللہ نے توفیق دی ہے۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح سے آج اس سال کا رمضان جہاں انسان سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، اور کتنے لوگ بیمار ہیں، ہاسپٹل بھر چکے ہیں، بڑے بڑے خیمے مریضوں کے لیے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے تمام مسلمان مریض بھائیوں کو صحت دے۔ لیکن دوستو ہم کو اور آپ کو اللہ نے اس مشکل اور وبا اور آفت اور مصیبت اور بیماری کرونا جہاں دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اللہ نے اس موقع پر بھی ہم کو اور آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھ کر کے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں عمل کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا شکر یہ ہے کہ ہم آئندہ بھی اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے روک رکھیں، ہمیشہ ہم اپنے آپ کو دین اور شریعت کا پابند بنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہیں۔ عید کی نماز تو پڑھ رہے ہیں، جیسے رمضان میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کی کوشش کریں۔ نمبر 3 دوستو، اب ہم اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتے ہیں، ان کو وصیت اور نصیحت کرتے ہیں کہ بڑی محنت کی عبادت کی ہے ہم نے، اور آپ نے بڑی محنت کی عبادت کی ہے۔ روزہ رکھا، ہم نے روزہ رکھا، قیام کیا، بہت ساری مشکلات اٹھائیں، بیماریوں میں سب چیزیں کی،
تو میرے بھائیوں ان نیکیوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ جو نیکیاں ہم نے کیا ہے کوشش کریں کہ وہ نیکیاں ہماری باقی رہ جائیں، ہماری نیکیاں قیامت کے دن ہمارے کام آئیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اے مسلمانوں، تم نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، تم اس عورت کے مانند نہ ہو جاؤ، اس عورت کے مانند نہ ہو جاؤ جو محنت کر کے دھاگا تیار کرتی تھی، پھر دھاگے کو کھول کر کے برباد کر دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے ایک پاگل عورت تھی مکے میں، وہ عورت دن بھر چرخا چلا کر کے دھاگا تیار کرتی، جب دھاگا تیار ہو جاتا تو اس کو بیچنے کے لیے نہیں جاتی تھی، اس سے آمدنی نہیں بلکہ پھر بیٹھ کر کے دھاگے اس کے الگ کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا مومنو خبردار، تم عبادت کر کے اس عورت کی طرح اپنے اعمال کو برباد کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اعمال کیسے برباد ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، اگر ہم نے حقوق اللہ ادا نہ کیا تو ہماری نیکیاں ممکن ہے قیامت کے دن ہم نے کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی کی غیبت و چغلی کی ہے، کسی کا خون کیا ہے، تو قیامت کے دن ہماری نیکیاں اس کو اٹھا کے دے دی گئی۔ نیکیاں ہماری ہیں لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اور نمبر دو، انسان بہت سارے محرمات ایسے کرتا ہے، ایسے گناہ جس سے انسان کی ساری نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں، آپ نے محنت کر کے جو نیکیاں کی ہیں دوستو، نیکیوں کی حفاظت کریں، کوشش کریں کہ نیکیاں قیامت کے دن آپ کی اور ہماری اور آپ کے کام آئیں، ہماری نیکیاں کسی اور کے کام نہ آئیں اور کسی دوسرے کے گناہ لے کر کے ہم جہنم میں نہ جائیں۔ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو۔ نمبر چار، میرے بھائیو بہت ہی ضروری ہے کہ آئندہ بھی ہم اور آپ، ابھی نہیں آئندہ بھی ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جتنی نیکیاں ہم رمضان میں کر رہے تھے دوستو، وہ تہجد کے تراویح کی نماز سے سال بھر تہجد کی نماز پڑھتے رہیں، رمضان کا روزہ ختم ہو گیا نفلی روزے رکھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ جیسے رمضان میں نیک اعمال کرتے تھے نیک اعمال کرتے رہیں۔ دوستو اگر آپ سال بھر زندگی بھر برابر نیکیاں کرتے رہیں تو بڑی وبائیں، بڑی آفتیں آپ کی ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے آپ کے مشکلات حل ہو جاتے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن انسان رمضان میں عبادت کر لیا اور سال بھر اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، چھوڑ دیا، پھر ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے انسان کو پریشان ہونا ہی پڑتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے کہ ہاں زندگی بھر ہمیں نیک کام کرنا ہے، رمضان میں بھی کرنا ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں نیکیاں کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہماری ساری بلائیں، ساری آفتیں، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ہماری تنگی، ہماری ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بڑی بہترین ایک مثال دی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ دوستو اگر ہم رمضان کے بعد بھی نیک کام کرتے رہیں، زندگی بھر نیک کام کرتے رہیں، رمضان میں نیک بن جائیں اور رمضان کے بعد شیطان بن جائیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آپ رمضان میں بھی اللہ کے نیک بندے بنے ہیں، کوشش کرو بھائی اور بہنوں رمضان کے بعد بھی اچھے ہی بندے اللہ کے بنے رہیں، اللہ کے محبوب بندے بنے رہیں۔ رمضان کے بعد بھی ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو جب بڑا کیا، جوان ہوئے، شادی کی، بچے نہیں ہو رہے تھے، بڑی تمنا اولاد کی تھی، اور تمنا اس لیے کہ اللہ ایک بیٹا دے دے تاکہ میرے جیسا وہ نبی بنے، اللہ نبی بنے، ہمارا وارث بنے۔ کتنی اچھی تمنا تھی، لیکن اللہ اولاد نہیں دے رہا تھا۔ میاں بیوی برابر دعا کرتے رہے، بلکہ آخری عمر میں حضرت زکریا چپکے چپکے دعا کرتے تاکہ کوئی سن نہ لے کہ یہ بوڑھا اولاد مانگ رہا ہے، بیٹا مانگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہیں کہ بوڑھا کیا ہو گیا۔ چپکے چپکے دعا، اتنا دارب بہو ندا ان خفیہ،
چپکے چپکے دعا کر رہے تھے. آخر کار اللہ رب العالمین کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. وہ وقت آیا کہ زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ نے دعا قبول کی. اور کیسے قبول کیا؟ ذرا اس کے اللہ تعالیٰ کی آیات سنیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اللہ فرماتے ہیں میرے مسلمان بندو، ذرا اپنی عبرت و نصیحت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے ہمارے نبی زکریا کو یاد کرو. کیا معاملہ تھا؟ اذ نادى ربہ، حضرت زکریا رب سے دعا مانگ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے لاوارث نہیں بنانا، اللہ ایک بیٹا دے کر کے مجھے وارث بنا دے. اللہ فرماتے ہیں دعا مانگی، فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے نبی زکریا کی دعا کو قبول کر لیا. فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کی. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے یحییٰ نامی ان کو بیٹا عطا کیا. اور اللہ نے یہ بھی بشارت سنائی کہ زکریا اس بیٹے کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، آج تک اس سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی انسان نہیں گزرا. اللہ اکبر. اور کہا زکریا بشارت دیتا ہوں تمہارے اس بیٹے کو ہم نبی اور پیغمبر بنائیں گے. دیکھا آپ نے، پیغمبر بنایا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، بوڑھی بالکل نکمی ہو گئی تھی بیوی، بچہ جننے کے لائق نہیں تھی، ناممکنات میں سے تھا، بوڑھی بے سہارا تھی. اس عمر میں دنیا میں کسی کو بچہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن اللہ نے فرمایا کیا؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے زکریا کو بیٹا دینے کے لیے ان کی بیوی کو بھی جوان کر دیا، بچہ جننے کے لائق بنا دیا. اللہ اکبر. دوستو ذرا سوچو اللہ نے کیسی دعا قبول کی. اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی بیوی کو ان کے اولاد کے لائق بنایا. ناممکن کو بھی اللہ نے ممکن بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ اتنی بڑی دعا کیوں قبول کی؟ اب غور سے سنیں. اللہ فرماتے ہیں زکریا، اس کی بیوی، اس کے گھر والے 3 محبوب عمل کرتے تھے. یہی آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں. رمضان کے بعد بھی اچھے رہیں. آج مسلمانوں پر کتنی بلائیں، کتنی مصیبتیں، کتنی مشکلات ہیں. اگر یہ میری بات قبول کر لیں مسلمان اور کرنے لگے، ساری مشکلات اللہ آسان کر دے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بوڑھی کو جوان کیا، بڑھاپے میں بچہ دیا، نبی بنایا بچے کو. 3 عمل کرتے تھے. نمبر 1، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ پورے گھر والے ہمیشہ ہر وقت نیک عمل کرنے میں کوشش کرتی تھی. کوئی ان کی نیکی کا کوئی خاص موقع نہیں تھا، ہمیشہ یہ نیک عمل کرتے تھے. ہر قسم کی نیکیاں کرنے کی کوشش ہر عمل جو اللہ کو محبوب ہو اس کو حاصل کرنے، اس کو کرنے کی کوشش کرتے تھے. نمبر 2، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور برابر یہ دعا، پہلی نیکی کیا تھی؟ برابر نیک عمل کرتے تھے، نیکیوں کی کوشش کرتے تھے، ہمیشہ اچھے عمل میں مشغول رہتے تھے. نمبر 2، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، ہمیشہ ہم سے دعا کرتے تھے. اللہ اکبر. نیک عمل کرتے تھے، دوسری چیز ہمیشہ دعا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، ہمیشہ ہم سے دعا کرتے تھے. تو دعا کرنا یہ بہت ہی بہترین چیز ہے. کثرت سے دعا کیا کریں، رغباً ورہبا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کچھ لینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے دعا کرتے اللہ اپنی رحمتوں سے نواز، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرتے اللہ ہمیں عذاب سے بچا لینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. نمبر 3، وکانوا لنا خاشعین،
اور ہمیشہ یہ لوگ ہم سے ڈرنے والے تھے. تواضع ان کے ساری، ہر وقت یہ پورے خاندان کے لوگ ہماری اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. دوستو ذرا دیکھو، اللہ فرمائے یہ 3 عمل یہ کرتے تھے، اس کی برکت سے ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کی پریشانی کو دور کر دیا. تو آج ہم مسلمان انفرادی طور سے لے کر کے اعلیٰ درجے تک کے مسلمان کو دیکھو، ہر قسم کی پریشانی مبتلا ہے. تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کوشش سے کرو کہ رمضان کے بعد بھی نیک بنے رہیں، تاکہ رمضان میں جو رحمتوں کا دروازہ کھلا ہے آئندہ بھی رحمتوں کا دروازہ کھلا رہے. یہ ہم نے چند باتیں کہی. آخر میں ایک بات اور آپ حضرات کی وصیت و تاکید کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، آج موجودہ حالات، آج کی عید جو ہے موجودہ حالات میں، آج کی جو عید ہم اور آپ گزار رہے ہیں، شاید کہ ہم میں اور آپ میں سے کسی نے ایسی عید ابھی نہیں گزاری رہی ہوگی. رمضان کا مہینہ جو آیا ہے وہ صبر کا مہینہ ہے. دوستو، صبر کا مہینہ ہے. روزے کا ایک عظیم ترین مقصد صبر ہے. اللہ نے ماہ رمضان کے ایک نام شہر الصبر رکھا ہے. کہ رمضان جو ہمیں اللہ نے نصیب کیا، اس وبا، اس آفت، اس بلا کے دور میں آیا، انہی مہینوں میں آیا جہاں بلا دنیا کے اندر چھائی ہوئی ہے. یہ رمضان جو پیغام لے کر کے آتا ہے ہمارے بھائیوں بہنوں، صبر کا. اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے. حدیث کے اندر آتا ہے، دیکھو یہ آج کی عید، یہ امسال کا رمضان، ہم نے کہا صبر و تحمل کی ضرورت ہے. دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی عیدوں میں، پہلی کی عیدوں میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے. کتنے خوشی سے نہا دھل کر کے صبح نکلتے، ہم میں سے ہر انسان اہل و عیال کے ساتھ عیدگاہ جاتا. کئی دن تک عید کا ایک ماحول رہتا تھا. خوشیوں کی لہر امیر غریب کے ہاں رہتی تھی. لیکن آج اس وبا کی وجہ سے ہمیں احتیاطی طور پر بہت ساری چیزوں سے بچنا ہے، اور شریعت نے ہمیں اپنے تحفظ کا حکم دیا. ان تحفظات کی بنا پر آج وہ عید ہم اور آپ نہیں منا پا رہے جیسے پہلے باہر جا کر کے مناتے رہے. آپ کو شاید کم ہو، واللہ ہمارے بھائیوں، ہمارے دل کو، میں جانتا ہوں کہ مجھے کتنا غم ہے. یہ عید ہمیں کتنا احساس ہو رہا ہے کس کمی کا. آپ کو شاید کم ہوگا، ہم کو زیادہ. 50 سال تقریباً پورے ہو رہے ہیں. 1-2 سال نہیں، 50 سال پورے لگاتار مسلسل 50 سال ہو گئے. ہر عید بقرعید عید کے ممبر پر میرا رہتا تھا. چند عید نہیں، ہم کو بھی تکلیف ہے، صدمہ ہے، بڑا احساس ہے. سوچ کر کے انسان پریشان ہو جاتا ہے. آپ ذرا بتائیں، اپنے دل سے سوچیں، 50 سال تک سے مسلسل بلا ناگا عید اور بقرعید جو ہم آپ کے سامنے ممبر پر کھڑے ہوتے رہے، کتنے ایسے ہوں گے کہ شاید ان کے دادا کے سامنے سے ہم کھڑے ہو رہے ہیں. ذرا ہمارے دل سے پوچھیں کتنی تکلیف ہوتی، یہ کتنا احساس ہوتا ہے، یہ کتنے دکھ کی بات ہے، دل کتنا دکھتا ہے. لیکن ایمان کا تقاضا ہے دوستو، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم سارے ساتھی ہر طرح سے صبر ضبط کے ساتھ عید کو عید منائیں گے. عید کو ماتم نہیں بنائیں گے، خوشی کا دن رکھیں گے، افسوس کا دن نہیں بنائیں گے، خوشیاں منائیں گے. بس فرق اتنا ہوگا کہ یہاں عیدگاہ نہیں جا رہے ہیں تو اپنے گھر کے اندر. نہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہمارے مسلمان بھائیوں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میرے دل سے پوچھو کہ 50 سال کے بعد ایک ایسا دن بھی ہمیں دیکھنا پڑا کہ ہم اپنے گھر میں مصلی بچھا کر کے عید کی نماز پڑھیں.
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ ہماری اور آپ کی کیا حسد ہے؟ قرآن پاک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے سردار، صحابہ کرام، صدیق اکبر کی بیٹی، نبی علیہ السلام کی بیوی عائشہ پر جب بہتان تراشی کی گئی، اللہ کے رسول کتنے دکھ میں تھے، صحابہ کو کتنی تکلیف تھی، صدیق اکبر کس مشقت کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت عائشہ بستر پر پڑی بیمار ہوتی، پڑی رہتی تھی بیماری۔ مسلمانوں، شاید کی بہت بڑی آفت اور مصیبت تھی، لیکن اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں لا تحسبوه شر لکم، بظاہر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ جو حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا ہے، الزام لگایا گیا ہے اور ساری مدینے کی گلیوں گلیوں میں عائشہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ نے فرمایا مسلمانوں خبردار، لا تحسبوا شر لکم، اس کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو، اللہ اکبر، بل ہوا خیر لکم، بلکہ تمہارے حق میں خیر ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اسی لیے ہم کہیں گے کہ یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر اللہ نے کیا کیا خیر و برکتیں مسلمانوں کے لیے رکھے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ بس اتنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، عجبا لامر المؤمن، مومن کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ اگر مومن کے اوپر مصیبت آتی ہے، صبر کرتا ہے تو صبر اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ مومن کو اگر خوشی کی حالت ملتی ہے، خوشی میں رہتا ہے تو شکر کرتا ہے، ساری زندگی وہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شکر اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں، ہم ہر حال میں صابر اور شاکر رہیں گے، صبر بھی کریں گے اور شکر بھی کریں گے۔ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان بھر روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، عید کی نماز پڑھنے کی توفیق دیا، اور ایک طرح سے جو غم ہوگا کہ ہماری جو مسجدیں، ہمارے عیدگاہ جو بند ہیں، ہماری خوشیاں بہت ساری رکی ہوئی ہیں، اس پر ہم صبر کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر کا پہلو ہے، ہم کو نہیں پتا لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور فنا بیماری میں تھے، انہوں نے دعا مانگی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فکشفنا ما بہ من ضر، ان کی ساری بیماری کو ایک لمحے میں دور کر دیا، اور بیماری میں ہم نے جتنا ان کا نقصان ہوا تھا، جتنا مال، جتنی اولاد، جتنی جائیداد پراپرٹی، اس کا ڈبل ہم نے لوٹا کر کے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، یہ سب میرے عبادت گزار نیک بندوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا قصہ اللہ نے بیان کیا تاکہ ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہو، ہم صبر و شکر سے کام لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ یہ بلا آفت جو مسلمانوں پر آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے مسلمانوں کو ان بلاؤں آفتوں سے محفوظ رکھ کر کے امن و امان اور صحت اور عافیت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔